الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کے روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید، اس کے 21ویں پارے کی آخری صورت سورہ احزاب، اس کی 6 نمبر کی آیت آج بھی تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے اس مضمون سے متعلق جو خطبات گزر چکے ہیں، یہ آیہ کریمہ بدستور ان میں تلاوت کی جاتی رہی. اس آیہ کریمہ کے شروع کے جملے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہاں تک ہی
میرے مضمون سے متعلق اور یہی میرا مطمع نظر ہے، اور اسی بات کو میں نے آپ حضرات اپنے سامعین، اپنے احباب کے دلوں کے اندر بٹھانا ہے۔ یہ فکر، یہ سوچ، یہ عقیدہ کہ نبی کی ذات کا حق ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ہر انسان کو اپنا شخصی مفاد، اپنا ذاتی راحت، آرام، عزت، آبرو اور مفادات سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ پھر انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ انسان کا رجحان، تعلق اس ذات سے ہوتا ہے جس کے وجود سے اس نے جنم لیا ہے، یعنی ماں۔ اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارے ذاتی، جسمانی، شخصی عزت و آبرو کے مفادات، مالی مفادات اتنے اہم نہیں ہونے چاہیے جتنے نبی کی ذات تمہارے لیے اہم ہو۔ یہ بات اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح پہلے جملے فرمایا کہ نبی کا حق تمہاری جانوں سے تم پر زیادہ ہے، اسی طرح نبی کی بیویوں کا حق تمہاری ماؤں سے تم پر زیادہ ہے۔ نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ میں اکثر سوچتا بھی ہوں اور کبھی کبھی اظہار بھی کر دیتا ہوں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے میں مسلمان تو سبھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن مسلمانی کے، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھتا کوئی ہے۔ جب سمجھے گا نہیں تو اس کو پورا کیسے کرے گا؟ ہماری اکثریت کے ذہن میں بالکل یہ بات نہیں ہے، چاہے ہم کتنے جذباتی نعرے لگا لیں، لیکن دل کی گہرائی میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ ہماری ذات کا، ہمارے وجود کا، ہمارے شخصیت کا، یا شخصیت سے باہر ہمارے مفادات مالی ہوں، عزت آبرو کے ہوں، وہ کتنے ہیں، ان کی اہمیت ہمارے دل میں کتنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہمارے دل میں ہمیں کتنی ہے۔ تو اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اگر ہم پوری شرح صدر کے ساتھ، پوری بشاشت قلبی کے ساتھ، ہمارے دل میں یہ جذبہ بالکل غالب ہے کہ ہماری اپنی ذات کچھ نہیں، نبی کی ذات کے مقابلے میں ہماری یہ عزت نبی کی عزت کے مقابلے میں کچھ نہیں، ہمارے مفادات نبی کی عزت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اگر یہ بات پوری شرح صدر سے کسی آدمی کے ذہن میں ہے تو وہ پکا مسلمان ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں کوئی آدمی، اس کی شرح صدر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی لیتا بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، صدقہ یا رسول اللہ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن یہ اس زبان کی حد تک ہے، اس کی حقیقت دل میں نہیں۔ دل میں اپنے ذاتی مفادات، شخصی مفادات، جسمانی مفادات غالب ہیں، تو پھر ایمان مشکوک ہے۔ اللہ یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو پکا ایمان۔ اس لیے کئی مقامات پر اللہ نے نبی کی اس جماعت کا ذکر فرمایا جنہیں مسلمان صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ وہ جب ایمان لائے، کلمہ انہوں نے پڑھا، تو کلمے کی حقیقت ان کی رگ رگ میں اس طرح سرایت کر گئی کہ پھر نبی کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنا دنیا سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، دین کے مفاد پر اپنے آپ کو قربان کرنا بہت ہی آسان سمجھتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جہش، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ، کیا نام میں نے لیا؟ حضرت زینب بنت خزیمہ. یاد رکھیے حضور کی 2 ازواج مطہرات ایسی ہیں جن کا نام زینب ہے، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ. یہ زینب بنت خزیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 8 مہینے سے زیادہ نہیں رہی. کسی نے 3 مہینے لکھا ہے، کسی نے 4 مہینے. ہم وہ روایت لے لیتے ہیں جو 8 مہینے والی ہے. پھر انہی کی ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں، ان کا نام حضرت میمونہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بالکل آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. بعد میں ذکر کرتا ہوں. یعنی ماں ایک ہے، دونوں کے باپ جدا ہیں. وہ زینب بنت خزیمہ ہیں، یہ زینب بنت میمونہ بنت حارث. زینب بنت خزیمہ کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. ان کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے کہ شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی صحابی سے کہا، آئیں آپس میں دعا کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا. بات کو مختصر کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اب میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں کہ یا اللہ کل جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پہلے میں اپنا کردار ادا کروں، تو مجھے توفیق دے، لیکن بعد میں دشمن مجھے قتل کرے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میری ناک بھی کاٹے، میری آنکھیں بھی نکالے، میری کان بھی کاٹے، تاکہ میں تیری راہ میں اس طرح شہید ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچوں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے. اور نے کہا آمین. اور ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. میں نے بطور نمونہ ایک بات ذکر کی ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ یہ بات میرے لیے تسلی بخش ہے کہ لاہور شہر پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے پاکستان میں. ہم جب لاہور میں نہیں آئے تھے تو اس وقت یہ سنتے تھے طالب علم کے زمانے میں، لاہور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر ہے. جس طرح ڈھاکہ جو کبھی مشرقی پاکستان میں ہوتا تھا، ہماری اپنی حماقتوں، بد نصیبیوں اور بدبختیوں کے نتیجے میں ہم پر جو اقتدار کے منصب پر فائز تھے، جو اس وقت فوج کی کمان لے کر گئے، وہ سارے کا سارے بدبخت ہمارے لیے ایک پیشانی پر دائمی داغ بن گیا. تو ڈھاکہ کے پلٹن میدان کے اندر 93,000 پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے. یہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. اور 1.5 سال تک انڈیا کے قید کے اندر رہے. اور اس وقت ان کا کمان کرنے والا بھی ایک نیازی تھا، یاد آ گیا ہوگا آپ کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب ہی جانتا ہے کہ اب کیا ہوگا ہمارا. تو وہ ڈھاکہ شہر مسجدوں کا شہر شمار ہوتا تھا اور لاہور کالجوں، یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں کا شہر شمار ہوتا تھا. اس لیے میں گفتگو کرتے وقت تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں اور یقیناً مطالعہ کرنا بھی آپ کا ذوق ہوگا، اور نہیں ہے تو پھر اپنے حال پر نظر ثانی کریں. اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کے اندر کچھ ٹائم دیں. انگریزی تو آپ جانتے ہی ہیں. انگریزی میں اگر کوئی علمی کتاب موجود ہے تو اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، بشرطے کہ وہ صحیح ہو. اور اردو زبان میں یا اور کوئی زبان جانتے ہیں
وہ بڑی آسان ہے، اور اب یہ ہمارا لٹریچر بہت زیادہ اردو زبان میں آ گیا، بڑی بڑی عربی کی کتابیں اردو زبان میں ترجمے ان کے آ چکے ہیں، بڑی آسانی ہوں گے۔ ایک زمانہ ایسا تھا عربی کتاب نہیں ملتی تھی۔ علامہ شبلی نے جب سیرت النبی لکھی ہے، اس کے بالکل مقدمے میں لکھا ہے کاش مجھے البدایہ مل جاتی۔ یہ تاریخی بڑی کتاب ہے، 14 جلدوں میں، تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی۔ اور اب البدایہ والنہایہ شاید ہر کتب خانے میں ہے۔ میرے پاس قدیم اور جدید 2 نسخے ہیں۔ مصر کی چھپی ہوئی جو قدیم مطابع تھے، ٹائپ خط میں ہوتی تھی، اور پھر بیروت کی چھپی ہوئی جو کمپیوٹر خط میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کیوں میرے پاس 2 نسخے ہیں، اس کی تفصیل پھر کی بتاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ حضرات اگر عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے تو اردو انگریزی تو جانتے ہی ہیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے مطالعے میں ضرور لگائیں۔ یہ آپ کا اپنا عمل جو ہے آپ کی نسلوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے گا۔ سب سے بڑا فتنہ اس زمانے میں موبائل کا ہے۔ اللہ سے دعا بھی مانگی، یا اللہ اس فتنہ کو ہمارے گھر سے نکال دے۔ کسی زمانے میں ہم ٹی وی کی شکایت کرتے تھے، وہ بھی ایک بڑی لعنت تھی، اب بھی شاید اس کی اہمیت کہیں نہ کہیں ہوگی، لیکن اب گھر گھر میں اور ہر انسان کے پاس ایک ٹی وی موجود ہے، وہ سارے خرافات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال میری تو التجا ہے، اپیل ہے آپ حضرات سے، اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل پر اثر کر جائے۔ اپنے 24 گھنٹوں کی زندگی کی کچھ تقسیم اس طرح کریں، اللہ کی عبادت کے لیے بھی آپ نے کوئی ٹائم دینا ہے، اپنے آرام کے لیے بھی، اپنے کام کے لیے بھی دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی ٹائم آپ نے دینا ہے، لیکن کچھ ٹائم ایسا نکالیں جب خود آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو گھر کے افراد بھی آپ کے دیکھا دیکھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم جس کو ہم اپنے دین ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں، اس میں یہ بات اللہ پاک نے سمجھائی ہے ہمیں، اور لفظ النبی اولا بالمؤمنین، ایمان والوں کو کہا ہے۔ ہر انسان اپنے ایمان کو ٹٹول سکتا ہے کہ واقعتاً یہ ایمان والوں کو مخاطب کیا، میں نے ان میں شامل ہوں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر نبی ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ واقعتاً ہماری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا سمجھتے ہیں، ہماری سوچ ایسی بنی ہے۔ ہم جب ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، میں نے ابھی ایک مثال پیش کی، ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی، جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تم شہید ہو جاؤ تو پھر جھنڈا فلاں لے لے گا، وہ شہید ہو پھر جھنڈا فلاں لے لے گا، وہ شہید ہو جھنڈا فلاں لے لے گا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر رہے ہیں اور فرمایا کہ تم پر موت آئے گی، وہ بڑی بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ان میں حضرت جعفر تیار بھی ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، سیدنا علی کے بڑے بھائی۔ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کوئی رشتے ہیں، صرف چچا زاد ہی نہیں، یہ رضائی بھائی بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں۔ تو جب ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس پر جھنڈا تھا، تو اس حالت کے اندر ایمان کی قوت دیکھیے، جھنڈا دوسرے ہاتھ سے تھام لیا، اور دشمن نے اس ہاتھ کو جب کاٹا تو کٹے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر سینے کے ساتھ لگا کر جھنڈے کو تھام لیا۔ جب تک زندگی رہی جھنڈا نہیں گرنے دیا، اور جب شہید ہو گئے تو جھنڈا گر گیا۔ اللہ نے اسی وقت اپنے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جعفر شہید ہو گئے، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ وہ فوراً جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کو جنت میں 2 پر دیے ہیں جن کے ذریعے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اس لیے جعفر تیار کہتے ہیں۔ تو آگ کے ساتھ تیار، آپ کا یہ جہاز جو ان کو طیارہ کہتے ہیں، یہ اڑنے والی چیز۔
تو یہ لوگ جن کو حضور رخصت کر دے فرمایا تم نے بھی شہید ہونا، تم نے بھی ہونا، تم نے بھی ہونا ہے، کوئی انہوں نے لیت الحال کی، یہ کہاں سے آئے تھے؟ زمین کے اندر سے اگ گئے تھے، آسمان سے اللہ نے پھینکا تھا، اسی زمین پر چلنے پھرنے والے انسانوں کی اولادیں تھیں۔ ان کا والد ابو طالب وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن بیٹے کا ایمان کس درجے میں ہے؟ کوئی جنت میں اڑ رہا ہے اس وقت سے لے گا اب بھی۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتا یہ رہا ہوں، آپ حضرات مطالعہ کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کی مہم پر بھیجتے ساتھ فرماتے ہیں تو نے جھنڈا اٹھانا ہے، اگر تم شہید ہو جاؤ فلاں نے اٹھانا ہے، وہ شہید ہو فلاں اٹھائے گا، فلاں اٹھائے گا، کتنی خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین کا عملی مظاہرہ، جان قربان کر دی، نبی کی بات کو نہیں ٹھکرایا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ایمانوں کی بھی ایسی شکل بن جائے، میرے رب کی توفیق سے ہی بن سکتی ہے، ہماری اندر تو ایسی خوبی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اکا دکا مثالیں بعد کے زمانے میں ملتی ہیں کہ مسلمان کہلانے والا گنہگار بھی ہے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کی، جب اسے معلوم ہوا کہ فلاں بدبخت نے پیغمبر کی توہین کی ہے تقریر میں یا تحریر میں، تو ایک عام سی زندگی گزارنے والا نوجوان اٹھتا ہے، اپنے نبی کے ناموس پر قربان ہو جاتا ہے۔ اسی شہر کے اندر غازی علم دین کی قبر بھی ہے، ایک لوہار کا بیٹا تھا، عام سا لڑکا، معمول کی زندگی، کیونکہ مذہبی آدمی نہیں، لیکن اس کے دل میں اتنی بات ہے کہ فلاں ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، اور پھر وہ اس کو جہنم رسید کرنے کے بعد پھر پھانسی پر چڑھ گیا، لیکن جو جہنم رسید ہوگا قیامت تک اس پر پھٹکار پڑتی رہے گی، اور غازی علم دین شہید آنے والی نسلیں بھی اسے یاد رکھیں گی۔ یہ ہے نبی کے ناموس پر قربان ہونے والی بات، ہر دور میں ایسا ہوا اور خدا پیدا کرتا رہے گا۔ اللہ سے یہ دعا کہ یا اللہ تو سن رہا ہے، ہماری بات کو سن رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، یا اللہ ہمارے اندر بھی ایسے جذبے پیدا فرما دے، وقت پڑنے پر یا اللہ پھر ہم لے تو لال نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جب ہماری جانوں سے زیادہ ہے تو پھر اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے خاندان کا تعارف جو ہے اس کی پہچان بھی ہمارے اپنے خاندان کی پہچان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اپنے باپ، دادا، چچا، چچی، ماموں، مامی، نانا یا ننیحالی خاندان کے اور لوگ، ددیالی خاندان کے اور لوگ، ان کا تعارف اتنا ضروری نہیں۔ گو انسان کا مزاج یہ ہے کہ اپنے خاندانی معاملات کا تعارف جاننا چاہتا ہے، یہ فطرت انسان کی، اور اس پر خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب یہ معلوم ہو کہ میرے خاندان کے اندر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے والا آدمی گزرا ہے تو اس پر اور خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی اہمیت ایک مسلمان کے نزدیک وہ نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا اور آپ کی ذات اور آپ کے خاندان کے ہر پہلو کا تعارف جو ایک مسلمان کے لیے اہم ہے۔ یہی بات اللہ نے اپنی کتاب میں سمجھائی ہے۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، لیکن ایک مسلمان کی پوری ایمانی زندگی جو اس پر یہ ہم، میں نے اس لیے جب اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تو پھر میں نے تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی خاندان اس کی پہچان بھی کرانے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے معلوم ہے، میں خود ہی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں کہ جس نے اس لائن پر کوشش نہیں کی وہ مطلقاً نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال کیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام آتا ہوگا، ایک آدھ چچا کا نام آتا ہوگا، دادا کا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ، ان کا نام
یا ان کے والد کا نام، اس سے آگے ہمارا کوئی پرواز نہیں۔ میں نے اس لیے تھوڑی سی کوشش کر کے آپ حضرات کے ذہنوں تک یہ بات منتقل کرنے کی کوشش کی کہ یقیناً آپ اپنے حافظے میں محفوظ رکھ کر ان چیزوں کا تذکرہ اپنے گھروں میں کریں گے، اپنے بچوں کے سامنے کریں گے، ان کے دل کے اندر بھی اس کا تجسس پیدا ہوگا، اس کی اہمیت پیدا ہوگی۔ گھروں کے اندر جس چیز کا تذکرہ ہوتا رہے تو بچے اس سے رنگ لیتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹا سا بچہ، آپ جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ کوئی کپڑا لے کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی رکوع سجدہ کرتا ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی بچی پوتی ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو آ کر چھوٹا سا مسلح اس کے لیے لے کر رکھا ہے، وہ لے کر بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ دیکھتی ہے کہ اشارہ ہم نے کرنا، وہ بھی اپنی انگلی سے اشارہ کرتی ہے۔ تو ماں باپ جب کوئی عمل کریں گے نا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی مثال ایک کیمرے کی ہوتی ہے، وہ اخذ کر لیتے ہیں، ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ اس طرح کسی بات کا تذکرہ ہو تو وہ بھی ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر اگر کھلاڑیوں کے تذکرے ہوں جو آج ہمارے ہیرو ہیں، اور ناچنے گانوں والوں کے تذکرے ہوں جو ہمارے ہیرو ہیں، تو پھر ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہونے والے جوان، پل کر جوان والے بچے جو ہیں، یا وہ کھلاڑی ہوں گے تو یہ ناچنے گانے والے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اب ہمارے ہیرو یہ لوگ ہیں جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اب کیا ہے، کون جانتا ہے علماء کو، کون جانتا ہے صوفیاء کرام کو، محدثین کو، فقہا کو، کون جانتا ہے؟ لیکن کھلاڑی ہر ایک کا نام معلوم ہوگا، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی۔ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ نہایت شرمناک بات ہے یہ۔ ہر فلمی ایکٹر اور ایکٹریس کو ہمارا مسلمان مرد اور عورت، بوڑھا جوان جانتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے، کیسے زندگی گزاری، کیا کیا، کون کون ان کے تلامذہ تھے، شاگرد تھے، ان کی خدمات کیا کیا ہیں۔ امام مالک کہاں پیدا ہوئے، کہاں زندگی گزاری، کیا انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، کیا کچھ لکھا انہوں نے، ان کے تلامذہ میں سے کون کون تھے۔ نہایت شرمناک بات ہے دوستو، تلخ بات ضرور ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو جانیں۔ یہ ناچنے گانے والے ہمارے اسلاف نہیں تھے، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، اللہ کا قرآن پہنچا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان پہنچا ہے۔ یہ ہمارے آئیڈیل بھی ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کو بڑی اوپری بھی لگے گی، تلخ لگے گی، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں نے ساری زندگی جتنا عرصہ میرے اللہ نے مجھے اس منبر پر بٹھایا ہے، کبھی ایک پل کے لیے میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ میرا رب راضی ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، رب ناراض ہے تو سارا جہان بھی مجھے زندہ باد کہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اگر کوئی صحیح بات کی تو ہمدردی کی جذبے سے کی، میرا رب گواہ ہے اس بات پر۔ میرے دل کے اندر جو کچھ ہے میں زبان سے بول رہا ہوں، میرا رب گواہ ہے اس بات پر کہ میں آپ کی ہمدردی کی جذبے سے بات کر رہا ہوں۔ کہ میرا نمازی، میرے پیچھے نماز پڑھنے والا اگر اسلامی تاریخ کے حقائق سے بے خبر ہے تو میرے لیے ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، آپ حضرات کو کچھ حقائق سے آگاہ کروں۔ پچھلے جمعے کے بیان میں اب سب آپ کے جذبے کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ بیمار ہیں، اتنی مشقت نہ اٹھائیں، یقین آپ کی نیت سے اللہ واقف ہے۔
پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا. پھر آپ کی نگرانی کفالت آپ کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب نے کی. چھ سال کے کم و بیش ہوں گے کہ ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. 8 سال کے، اس سے زیادہ نہیں، والدہ ماجدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا. یقینی بات ہے کہ 8 سال کا بچہ، اس کو کسی کی نگرانی کی، کسی کفالت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا. سب سے پہلے آپ کے بطن مبارک کے اندر وہی مقدس دودھ گیا. پھر اس کے بعد ابو لہب کی ایک باندی میں ذکر کر چکا ہوں، سویبہ، انہوں نے دودھ پلایا. کتنا عرصہ پلایا اس کی تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہوئی، لیکن یہ میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رضاعت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شریک ہیں. حضرت حمزہ نے سویبہ کا دودھ پیا ہے. 2 چچا زاد بھائی مغیرہ ابو سفیان یعنی بڑے تایا کا بیٹے، وہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہیں. اور حضرت جعفر طیار جن کا بھی تذکرہ کیا ہے، یہ دوسرے چچا کا بیٹے ہیں، یہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہیں. اور 2 آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں. جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کفالت کی ضرورت تھی. آپ نے سکولوں کے اندر بھی پڑھا، ہو سکتا ہے کالجوں کے اندر بھی ہو، اگرچہ اس کی امید کم ہی ہے. مذہب کے ٹھیکیداروں نے بھی بہت کچھ آپ کے ذہن میں ڈالا ہے. یہ لفظ ٹھیکیدار جو میں تکلیف کے ساتھ بول رہا ہوں، ایک مسلمان اس کو پورا گھنٹہ دیتا ہے اپنا کاروبار چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر جس کا حقائق کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. وہ ظلم کر رہا ہے اپنے سامع پر. میں نے اللہ سے دعا مانگی، توفیق مانگتا ہوں آپ آمین کہیں کہ اللہ مجھے وہ کچھ کہنے کی، وہ سمجھانے کی توفیق جس سے تو راضی ہو، جو سچائی پر مبنی ہو، جو حقائق پر مبنی ہو. آپ نے سکولوں کے اندر پڑھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی کفالت کی. حضرت بھی ہیں، ابو طالب علیہ السلام بھی ہیں. یہاں تھوڑی سی بات میں عرض کر دوں، جناب ابو طالب جو رسول اللہ کے چچا تھے، آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے. اس واسطے حضرت اور علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. ہم علیہ السلام تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا یا دیگر انبیاء کے لیے ہوگا. ہم علیہ السلام تو ابو بکر کو بھی نہیں کہتے، جو انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے. ہاں ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے ہے. یاد رکھیے، علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے نبی گزرے ہیں انہی کے لیے علیہ السلام ہوگا. اگر کسی اور کے لیے علیہ السلام کوئی بولتا ہے تو سمجھو کہ وہ بڑا دھوکہ باز ہے، فراڈیا ہے. مسلمان کے لیے یہ ایک رہنمائی ہے. نبی کے لیے علیہ السلام ہے، صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غیر صحابہ کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ہم ابو حنیفہ کو جو صحابہ کے شاگرد ہیں اس کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. اگر کوئی کہتا ہے تو گڑبڑ کرتا ہے. جس نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے شاگرد وہی صدی جس میں رسول اللہ گزرے، اسی صدی میں وہ پیدا ہوئے.
سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہوتا ہے، 80 ہجری میں ابو حنیفہ پیدا، یہ عام روایت کے مطابق۔ مصر کے ایک عالم گزرے علامہ زاہد کوسری، ان کی تحقیق یہ ہے کہ ابو حنیفہ 60 ہجری میں پیدا ہوئے۔ خیر اس کو چھوڑیں، عام بات لیتے ہیں، لیکن وہی پہلی صدی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اسی صدی کے اندر ابو حنیفہ پیدا ہوئے، لیکن وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے، وہ جن صحابہ کا شاگرد تھا ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب ابو طالب چونکہ ایمان نہیں لائے، اور یہ بات سن لیجئے، اس سے پہلے بھی مسئلہ توحید جب میں بیان کیا تو یہ بات ذکر کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت کے ہر فرد تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جہاں اوروں کو ایمان کی دعوت دی، وہ اپنوں کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ایمان کی دعوت پر لبیک کہنے والے ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر چند اور افراد ہیں، اپنے خاندان کے لوگ نہیں، بنو ہاشم میں سے نہیں۔ بنو ہاشم میں سب سے پہلے ایمان لائے والے سیدنا حمزہ ہیں، لیکن وہ کئی سال کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ، اور چچاؤں میں جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو بہت سالوں کے بعد ایمان لائے۔ البتہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول اللہ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، تو جب حضور نے ایمان کا، اسلام کا پیغام سنایا تو سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں گھر کے اندر، اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہی سیدہ خدیجہ کی صاحبزادیاں بھی ایمان لائیں، آپ کی بیٹیاں بھی، محمد رسول اللہ کی صاحبزادیاں بھی۔ لیکن آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے اتنی بڑی بددیانتی، اتنی بڑی خیانت کہ میں کیا تبصرہ کروں اس پر۔ اچھے لوگ جن کے بڑے بڑے نام ہیں، جن کے ناموں کے سامنے ہماری گردنیں جھکتی ہیں، انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ پتہ نہیں اس وقت دماغی کیفیت کہاں تھی۔ ماں ایمان لاتی ہے تو جوان بیٹیاں کیوں ایمان نہیں لاتی؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خود رسول اللہ کی اپنی صاحبزادیاں ہیں، کوئی غیر ہیں بھی نہیں۔ سیدہ خدیجہ ایمان لائیں تو آپ کی صاحبزادیاں بھی، خصوصاً سیدہ زینب جو بڑی تھیں، تقریباً 10 سال کی تھیں۔ حضرت علی بھی اسی گھر میں پل رہے تھے، حضرت علی سے وہ عمر میں زیادہ تھیں۔ حضرت علی کے ایمان لانے کا ذکر ہر ایک کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کی صاحبزادیوں کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔ سیدنا علی بھی ایمان لائے، لیکن کیسے؟ علامہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے ابن البدایہ والنہایہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہی تھیں، اس وقت کے مطابق جو بھی نماز کا حکم تھا۔ یہ 5 وقتہ نماز کا حکم بعد میں آیا ہے، یاد رکھیں، جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ حکم بعد میں آیا ہے۔ اس سے پہلے جو شریعت کے مطابق، شریعت ابراہیمی کے مطابق جو نماز تھی وہ رسول اللہ سے نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز تھی۔ تو سیدہ خدیجہ بھی پڑھ رہی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو بچے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو بڑی اوپراہٹ کے ساتھ کہ یہ ہو کیا رہا ہے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، اور خدیجہ مجھ پر ایمان لائی ہیں، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں اپنے ابا سے مشورہ کروں گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتے، ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں۔ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اور بہت بڑے مورخ ہیں، بیک وقت ان کو اللہ نے بہت بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ تفسیر ابن کثیر تو اتنی مشہور ہے کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ البدایہ والنہایہ کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، حدیث کی کتاب تقریباً 14 یا 16 جلدوں کے اندر بڑی کتاب ہے، میرے پاس ہے۔ یعنی بیک وقت محدث، مفسر اور مورخ ہیں،
اور مسلمہ شخصیتیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک. انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے ابا سے مشورہ کروں گا. پھر آگے تفصیل میں نہیں آتا. اگلے روز ایمان لے آئے، اگلے روز ایمان لے آئے، لیکن اس ایمان کو چھپائے رکھا، یعنی اپنے گھرانے میں، گھر میں والد کو دوسروں کو نہیں بتایا، بڑے عرصے کے بعد بتایا. تو شروع میں ایمان لانے والوں میں سیدہ خدیجہ، ان کی صاحبزادیاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ اور سیدنا علی ہیں. لیکن مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. عورتیں اور بچے یاد رکھیں کہ انسان کے ماتحت ہوتی ہیں، لیکن خود مختار آدمی جو کسی کے ماتحت نہیں ہے، کمال اس کے ایمان کا ہے. اسی لیے تمام اہل علم اس بات میں متفق ہیں کہ ابوبکر صدیق جیسا انسان کوئی بھی نہیں. عشرہ مبشرہ میں سے 6 آدمی ابوبکر صدیق کی دعوت، اور مسلمانوں میں حضرت عثمان بھی ہیں. تفصیل پھر کسی موقع پر ذکر کروں گا. قصہ مختصر کہ خاندان بنو ہاشم میں بالغ افراد کے اندر سب سے پہلے سیدنا حمزہ مسلمان ہوئے. اور آپ سن چکے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل نے اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی باتیں ہیں، کوئی بدتمیزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکواس کیے، اور خاندان کو برا بھلا کہا، بنو ہاشم کو. اور جو قبائلی نظام ہوتا ہے اس میں خاندان کی برائی کوئی برداشت نہیں کرتا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے گئے تھے، واپس آئے، ان کی کنیز نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کو فلاں آدمی نے برا بھلا کہا اور آپ کے خاندان کو برا کہا. خاندان کی بات سن کرنا ایک دم بڑک اٹھے. ابو جہل اپنی پارٹی سمیت بیت اللہ کے اندر بیٹھا رہتا تھا. یہ سیدھے گئے، جاتا ہی اپنا ہاتھ کے اندر کوئی لاٹھی دے زور سے مارا ابو جہل کا سر پر، خون کے فوارے چھوٹ گئے. اور تمہاری ایسی تیسی میرے خاندان کو برا کہتا ہے. یہ خاندانی عصبیت بڑی عجیب ہوتی ہے. ابو جہل کے پاس جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حمزہ اس وقت غصے میں ہے، مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور غصے میں یہ بات کہہ گئے، لو آج سے میں بھی محمد کا ساتھی ہوں. وہ یہ جملے جس وقت کہہ رہے تھے اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی تھی. سبحان اللہ. وہاں سے واپس آئے، طواف کرنے کے بعد واپس آ کر لیٹ گئے، لیکن سکون نہیں مل رہا. تا آ کے رات ہو گئی، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں، اور دل میں یہ ان کی زبان کا کہا ہوا جملہ جو ہے وہ کہ میں مجمع عام کے اندر کہہ چکا ہوں کہ میں محمد کا ساتھی ہوں، حالانکہ میں تو ان پر ایمان نہیں لایا. یہ تو غصے میں بات کہہ دی. آخر اللہ پاک نے چونکہ ان ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تھا، دل میں یہ بات ڈالی. انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ اگر محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ ہے تو اس کی سچائی میرے دل میں بٹھا دے، اور اگر سچ نہیں تو یا اللہ سے مجھے نجات دے دے. یہ دعا مانگ کر لیٹے، نیند آ گئی، اور صبح کو جب اٹھے تو سرا صدر ہو چکا تھا محمد رسول اللہ کے ایمان پر. رسول اللہ کی خدمت پہنچے، کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو گئے. بنو ہاشم میں با اختیار آدمی، آزاد خود مختار آدمی سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آپ بتاتے رہتا ہوں کہ یہ اللہ کے شعر بھی ہیں، اللہ کے رسول کے شعر بھی ہیں. ان کو حضور نے اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، یہ شعر خدا ہے. یہ کون ہے؟ شعر خدا ہے، رسول اللہ کا بھی شعر ہے. اور انہی کے بارے میں فرما سید الشہداء ہے. یہ 3 اعزاز سیدنا حمزہ کے ہیں. شہیدوں کے سردار بھی یہ ہیں، شعر خدا بھی یہ ہیں، اور شعر رسول بھی یہ ہیں. یہ بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں ان سے یہ اعزاز چھین کر کسی اور کو دیا گیا.
ایک اعزاز نہیں، سید الشہداء کا حمزہ وہ اعزاز چین کا بھی کسی اور کو دیا گیا، اور ہم تماشائی لوگ ہیں، نہ سیکھا ہے کچھ، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، بس ٹھیک ہے جس نے جو کہہ دیا، جو لکھ دیا، ہم نے سن لیا اور پڑھ لیا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، اسد اللہ حدیث کی کتاب ہے بڑی ضخیم، مستدرک حاکم، اس کے اندر یہ جملے ہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا شعر ہیں، شعر خدا ہے اور شعر رسول بھی ہیں، اور سید الشہداء بھی ہیں۔ یہ واحد انسان ہیں صحابہ میں کہ ان کے ٹکڑے اللہ کے نبی نے دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کے مقام پر مشرکین نے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے، یہ سب کچھ نبی کریم نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا اور برداشت کیا۔ اور ان کی ہمشیرہ سیدہ صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی ان کی حقیقی ہمشیرہ تھیں، یعنی ماں شریک تھیں، انہوں نے بھی اپنی بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے اور بڑے صبر و ضبط کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے۔ اس لیے سید الشہداء بھی حضرت حمزہ ہیں، اور شعر خدا بھی حضرت حمزہ ہیں، اور شعر رسول بھی حضرت حمزہ ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیجئے، میں نے اپنا جو فرض تھا آپ تک پہنچا دیا ہے۔ باقی بنو ہاشم میں سے لوگ جو ایمان لائے وہ بعد میں آہستہ 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 ایمان لاتے رہے، حتیٰ کہ بنو مخزوم ابو جہل جس کے خاندان کا آدمی تھا، جس خاندان کا لیڈر تھا ابو جہل کے 2 سگے بھائی مسلمان ہوئے۔ شاید اسی مجلس میں آپ سنتے ہیں۔ ایک بھائی جو شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، ان کا نام سلمہ ہے، سلمہ بن ہشام، یہ قدیم الاسلام ہے، شروع کے مسلمانوں میں سے۔ اور دوسرے بھائی ان کا حارث بن ہشام، اور یہ سلمہ بن ہشام جو ہیں، ان کے بارے میں سن لیجئے، پہلے بھی سنا ہے لیکن پھر ذہن میں تازگی پیدا کرنے کے لیے، یہ کلمہ پڑھ کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ کلمہ تو خیر بہت پہلے پڑھا تھا، ہجرت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ ان کو دھوکے سے ابو جہل نے بلایا کہ آپ کی والدہ آپ کی جدائی کے اندر بہت پریشان ہے، آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے کافرہ کیوں نہ ہو۔ ماں کے ساتھ انسانی جو رشتہ ہوتا ہے، جو پیار ہوتا ہے، وہ یہ حقیقت ہے، اس میں 2 رائے نہیں کسی کی۔ اگر ماں کے ساتھ کسی کو پیار نہیں تو میں سمجھتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا، حملتہ کرہن ووضعتہ کرہا، تھک تھک کر اس نے اپنے حمل میں رکھا اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور پھر اپنا خون پہناتی رہی، کون انکار کر سکتا ہے اس بات کا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من ابر یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا پھر کون؟ تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابا کا، تیرا باپ ہے۔ تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ کے عام عرف عام کے اندر، آپ سنتے بولتے ہیں، پتہ نہیں کبھی دھیان میں گیا ہے کہ نہیں، جب کسی آدمی کو نا بہت زیادہ نقصان ہو جائے، آپ کا مخالف اس کو نقصان پہنچائے یا آپ نقصان پہنچا دیں، تو پھر یہ نہیں کہتے اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی۔ یعنی سب سے بڑا دنیاوی نقصان جو ہے ماں کا مرنا ہے۔ اور اس بات کی حقیقت مجھے تب سمجھ آئی جب میری والدہ فوت ہوئی۔ میں صحیح بات کہتا ہوں، اس دنیا میں ماں سے بڑھ کر کوئی زبردست رشتہ نہیں ہے۔ تو ماں چاہے کافرہ کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جو حضرت سلمہ جو ہے ماں کا سن کر واپس آئے، ماں مجھے دیکھنا چاہتی ہیں، ابو جہل نے دھوکے سے بلایا، ان کو گرفتار کر لیا،
پکڑ کر قید کر لیا. مدینہ طیبہ میں کسی طریقے سے رسول اللہ تک بات پہنچ گئی کہ سلمہ کو ابو جہل نے، اس کے بھائی نے جو کافر ہے، قید کر لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے. اس میں سلمہ کا نام آتا ہے حدیث کی کتابوں کے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. ابو جہل اگر بڑا کافر ہے تو سلمہ جو بہت بڑا مسلمان بھی ہے، حارث بن ہشام بھی بہت بڑا مسلمان ہے. حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ بہت بڑا کافر ہے تو خالد بن ولید بہت بڑا مجاہد بھی ہے. بلکہ ایک اور بتا دوں، ولید بن ولید سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے بھائی، ان کا نام ولید ہے، باپ کا نام بھی ولید ہے. اور یہ ولید شروع کے مسلمان، حضرت خالد سے پہلے مسلمان ہوئے، اور حضرت خالد کے مسلمان ہونے کا سبب بھی یہ بنے. وہ بھی مخزومی ہیں، جس طرح ابو جہل مخزومی ہے، خالد بن ولید مخزومی ہیں. لیکن اللہ کی تقسیم دیکھیے، اللہ جس کو چاہیں نواز دے. خالد بن ولید مخزومی اسلام کا بہت بڑا جرنیل ہے، لیکن ان کے ایمان لانے کا سبب انہی کے بھائی ولید بن ولید، وہ قدیم الاسلام ہے. لیکن ہمارا 11ویں کے قصے تو یہ تو سارا کچھ سنائے جائیں گے، لیکن ہماری اسلامی تاریخ اور اسلام کے جو رہنما ہیں، جو بڑے بڑے لوگ گزرے اسلامی، جن کے کردار ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوگا. ولید بن ولید، باپ بھی ولید ہے، بیٹا بھی ولید ہے. اب تو لوگ محمد نام نہیں رکھتے، اتنے الرجک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. ویسے تو صدقے یا رسول اللہ کہہ کر اپنے انگوٹھے چوم لیں گے، لیکن حضور کا نام اپنے بچے کا نہیں رکھیں گے. ایسا شیطان نے لوگوں کے ذہنوں کو گندا کیا ہے. ہماری ماضی کی تاریخ میں یہ بڑے بڑے نام لیتے ہیں. ابھی ابن کثیر کا، ان کا نام محمد ہے. بے شمار محدث اور بڑے بڑے مورخ اور بڑے بڑے علماء جو ہیں محمد بن محمد بن محمد بن محمد، محمد پر دادا ہے، محمد دادا ہے، محمد باپ ہے، محمد بیٹا ہے. وہاں تو کوئی اپراٹ نہیں تھی. زمانہ جاہلیت کے اندر جو بھی اس طرح باپ کا نام وہی ہے، بیٹے کا نام وہی ہے. خیر، عرض کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا علی کے والد، سیدنا جعفر طیار کے والد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے لیکن ایمان نہیں لائے. جس طرح ابو لہب ایمان نہیں لایا، سن چکے ہیں آپ، اس طرح یہ بھی ایمان نہیں لائے. دونوں میں فرق یہ تھا، ابو لہب سخت موذی تھا، ایذا پہنچاتا تھا، لیکن انہوں نے ایذا نہیں پہنچائی. یہ شریف انسان تھے. سیدنا علی کے والد یہ شریف انسان تھے. مخالف تھے عقیدے کے، اس حد تک مخالف تھے کہ آخر میں نزع کے وقت موت کی ہچکی لگنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ میرے چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں تاکہ خدا کے سامنے میں گواہ بن جاؤں. اس وقت یہ بات دھیان سے سننا، یہ بات بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، دوسری کتاب میں بھی ہے. اس وقت ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا. اس وقت ابو طالب کے ایک بھانجے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، ابو طالب کے بھانجے تھے. وہ بھی بیٹھے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے. یہ بعد میں یہ مسلمان ہوئے ہیں عبداللہ بن ابی امیہ، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو ابو طالب کے سرحانے ابو جہل بھی بیٹھا ہے، عبداللہ بن ابو امیہ بھی بیٹھے ہیں. حضور ان کو دعوت دے رہے ہیں کلمہ پڑھ لیں. ابو جہل بھی کہہ رہا ہے عبداللہ بن ابو امیہ کہ خبردار خبردار، آخر وقت کے اندر محمد کا کلمہ پڑھ کر اپنے خاندان کی عزت کو داغدار نہ کرنا. حضور مسلسل کوشش فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں. وہ بدبخت مسلسل کوشش کر رہا ہے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہ نہیں، کلمہ نہیں پڑھنا، خاندان کو داغ لگ جائے گا. آخر میں کلمہ علی ملت عبد المطلب،
آخری جملہ جو جناب ابو طالب کے زبان سے نکلا، میں محمد کے دین پر نہیں، اپنے باپ کے دین پر مر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت افسردگی کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے آ گئے۔ ظاہر بات ہے کہ جتنی چاہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور تو غیروں کے لیے بھی ایمان کا طلبگار تھے، اپنے خاندان کے لیے کیوں نہیں ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت علی کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا گمراہ بوڑھا چچا فوت ہو گیا۔ ان عمک الشیخ الضال قد مات، ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت اسی طرح الفاظ کے ساتھ دیگر کتابوں کے اندر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، میں کیا کروں؟ فرمایا، اذهب فوار اباک، جاؤ ان کو سپرد خاک کر دو، لیکن کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، میرے پاس واپس آئیں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو سپرد خاک کر دیا۔ اگر وہ ایمان لائے ہوتے تو پھر باقاعدہ جنازہ پڑھا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، ایسا نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو حضور نے فرمایا، جاؤ غسل کر لو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس کی سند پر تو میں نے غور نہیں کیا، لیکن روایت بہرحال میں سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کا چچا یعنی میرا بھائی فلاں 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 موقع پر آپ کا ساتھ دیتا رہا، آپ اس کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری کوششوں کے ذریعے سے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جلنے کی بجائے وہ اوپر کے طبقے میں ہوگا، ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ اگر میری کوششیں نہ ہوتی تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، فی زحزاح من النار۔ تو جناب ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی انہوں نے، میں نے بتایا نا کہ بڑے شریف انسان تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے یہ سارا قصہ کیوں سنا رہا ہوں؟ کسی اس لیے سنا رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت کی، کفالت نہیں کی۔ اس کی وجہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ معذور تھے۔ میں پچھلے جمعے سنا چکا ہوں، قدیم مورخین نے لکھا ہے کہ وہ فطری طور پر، پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے معذور تھے، زیادہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے، دور دراز کا سفر جیسا کہ قریش کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، تجارتی سفر کے لیے نہیں جا سکتے تھے، گھر میں کچھ خوشبوئیں بنا کر اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیچتے تھے، وہی ذریعہ معاش تھا۔ قلیل المال تھے اور کثیر العیال تھے۔ جو کچھ الفاظ میں بول رہا ہوں یہی تاریخی کتابوں کی ترجمانی ہے کہ گھر کے افراد جب مل کر کھاتے تو تب بھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جہاں قلیل المال افراد ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ان کا ایک بیٹا حضرت جعفر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اور دوسرا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، اپنے گھر میں ان کی کفالت کرتے رہے۔ خاندان کے کو لوگوں نے جو آسودہ حال تھے ان کے اولادوں کو تقسیم کر لیا۔ تو جب اپنے بچوں کی کفالت نہیں ہو رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفالت وہ کہاں سے کریں گے؟ اس لیے میں نے پچھلے جو میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تایا تھے جناب زبیر، جو سردار قوم بھی تھے، بڑے کاروباری تھے، مالدار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت انہوں نے کی تھی، اور ان کی کفالت کے تذکرے
تاریخ کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جب چھوٹے سے بچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جھلایا کرتے تھے اور اشعار پڑھتے تھے، وہ بھی ہماری تاریخ کتابوں میں موجود ہیں۔ محمد ابن عبدم عشتہ بعیش انم، یہ محمد ہے میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ شاندار زندگی گزارے۔ تو ان کی لوریوں کا تذکرہ تو تاریخ کتابوں میں ہے، لیکن کسی اور چچا کی لوری کا کوئی تذکرہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ آخری بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، ہر انسان کو اپنا گھر آباد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آج بھی ہے اور کل بھی ہوتی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سن شعور کو پہنچے، جوانی کی حدود میں قدم رکھا، تو اپنا گھر آباد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے ان کی بڑی بیٹی جن کو ام ہانی کہتے ہیں اس کا رشتہ مانگا۔ ان کا نام ہند تھا، یاد رکھیں، بعد میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ہند متعلق تھی۔ تو ہند ام ہانی کا رشتہ مانگا۔ عین اسی وقت ابو جہل کے مخزومی خاندان کے ایک آدمی نے، اس کا چچیرا بھائی تھا، اس کا نام حبیرہ ہے، اس نے بھی رشتہ مانگا۔ رسول اللہ نے بھی رشتہ مانگا، حبیرہ مخزومی نے بھی رشتہ مانگا۔ تو جناب ابو طالب نے اپنی بیٹی کا رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، حبیرہ مخزومی کو دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مایوسی ہوئی اس بات پر، اور یہ تاریخ کی کتاب میں الفاظ موجود ہیں، یا عمّے، میرے چچا جان، زوجتہ و ترکتنی، مجھے چھوڑ دیا اور حبیرہ مخزومی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ تو جناب ابو طالب نے جواب میں کہا، انا ساہرنا الیہم، میرے بھتیجے اس خاندان کے ساتھ ہمارے رشتے ناتے ہوتے چلے آئے ہیں، وہ بھی معزز خاندان ہے، ہمارا بھی معزز خاندان ہے، تو میں نے اس لیے آپ کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی ہے۔ الکریم یکافئ الکریم، معززین کے رشتے تعلق جو ہے معززین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے آخری جملہ جناب ابو طالب کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کے معاملے میں ہوا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے وقت انسان کے لیے کوئی مجبوری تو نہیں ہوتی۔ جب اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا اور ام ہانی فتح مکہ کے موقع تک حبیرہ کی زوجیت میں رہیں، فتح مکہ جب ہو گیا حبیرہ بھاگ گیا یمن کی طرف، اور اس وقت ام ہانی کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئی، لیکن بوڑھی ہو چکی تھی، کئی بچوں کی ماں تھی۔ تو جب اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تو باقی احسانات جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے، انسان سوچ سکتا ہے۔ جب اپنے بچوں کی کفالت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، بچے دائیں بائیں لوگوں کے حوالے کر دیے، تو دوسرے کے بچے کی کفالت کیسے ہوگی؟ اور اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے وقت کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، وہ رشتہ نہیں دیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو کچھ بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑے محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے، یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محسن نہیں تھے۔ خاندان کے اندر اگر کسی کا بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفالت کا معاملہ تھا تو وہ جناب زبیر ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے حدود میں پہنچ گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کفالت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کچھ چند باتیں آپ حضرات خدمت میں عرض کر دیں تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے، اور سچائی جو آپ کے سامنے پیش کر دی، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، اور آپ حضرات خود بھی اپنا ذہن صاف کر لیجئے، اور دوسرا بھی کوئی آپ سے رہنمائی لے تو اس کی رہنمائی بھی فرمائیں۔ آخری چہارشنبہ کی شرعی حیثیت، یہ ایک پمفلٹ کس زمانے میں نے لکھا تھا، یہ آپ حضرات کو مل جائے گا، جمعے کے بعد لے لینا۔